بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 319 سورۃ الفرقان آیت نمبر 51۔ دلائل عقلیہ بیان ہو رہے تھے مسئلہ توحید کے اوپر، اور جس طرح کے 7 بشارات تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، وہ 7 قسم کے دلائل نقلیہ کا ذکر تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا سے، اور درمیان میں کچھ زجرات تھے شرک کے اوپر۔ تو اب دلائل عقلیہ ہے، وہ پہلے دلائل نقلیت ہے، اب دلائل عقلیہ وہ بھی 7 ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا سے آیت کے اندر تسلی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ تمام عالم یعنی انسان اور جنات سب مخلوق کے لیے آپ ہی رسول ہیں، اور ہم نے ہر قوم کی طرف الگ الگ رسول بنا کر کسی کو نہیں بھیجا کہ ایک قوم کے لیے رسول ہو، دوسری قوم کے لیے گاؤں علاقے کے لیے، اور آپس میں اختلاف ہو امتوں کا، بلکہ آپ کی بڑی شان اور بڑا مرتبہ ہے کہ ہم نے آپ کو تمام انسان اور جنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا مسئلہ توحید کے بیان کرنے میں آپ مداہنت نہ کریں۔ فلا تطع الکافرین، کافروں کی بات نہ مانیں کہ یہ آپ سے معجزات مانگتے ہیں، اس وجہ سے ان کی اطاعت کریں، نرم ہو جائیں، یا آپ کے اوپر طعن و تشنیع اور اعتراض اور آپ کا مذاق اور ٹھٹا اڑاتے ہیں، اور جس سے آپ مداہن نرم ہو جائیں، بلکہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کریں، اور بہت بڑا جہاد، مانا دعوت دینے میں انتہائی درجہ کوشش، اور ساتھ ساتھ دعوت کے آخر تک جب نہ مانے تو پھر جہاد بالقتال کریں ان کے ساتھ۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے تو لبعثنا، ہم بھیج دیتے فی کل قریۃ، ہر گاؤں کے اندر نذیراً، ایک رسول ڈرانے والا، لیکن ایسا نہیں۔ ولیکن اکتفینا علیک، ہم نے آپ ہی پر اکتفا کیا، یعنی آپ کو رسول بنا کر بھیجا تمام انسان اور جنات اور تمام کائنات کے لیے، اور آپ آخری رسول ہے، اور یہ خاتم الرسول اور خاتم النبی ہونے کی دلیل بھی ہے یہ آیت کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر گاؤں کے لیے الگ رسول بنا کر بھیجتے، لیکن ایسا نہیں کیا، صرف آپ ہی کو رسول بنا کر بھیجا سب کے لیے، اور آپ آخری رسول ہیں۔ فلا تطع الکافرین، نہ بات مانے آپ کافروں کی، ان کی بات ان کے یا معجزات مانگنے کی وجہ سے یا طعن و تشنیع کی وجہ سے۔ وجاہدہم، اور جہاد کریں ان کے ساتھ بھی اس قرآن کے ذریعے، یعنی بیان قرآن اور دعوت کے ذریعے، جہاداً کبیرہ، بہت بڑی جہاد۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ کی آیت کے اندر بھی ضمیر قرآن کی طرف اور دلائل قرآن کی طرف ہے، اس لیے بھی ضمیر بھی قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور جہاد مانا انتہائی درجہ کوشش کرنا، اپنی جان اور مال اور وقت جو ہے نا دین کے اور دعوت کے لیے صرف کرنا، اعلیٰ درجے کی دشمن کے مقابلے میں۔ وہ یہاں پر جہاد بالقرآن یعنی دعوت مراد ہے، یہ چونکہ مکی صورت ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے جہاد بالقتال بھی مراد ہے، اگرچہ یہ مکی صورت ہے لیکن مکہ کے اندر بھی جہاد کا قتال کا حکم تھا، اگرچہ عملی صورت نہیں تھی، اور عملی صورت بعد الہجرت پھر آئی ہے۔ تو دونوں معنی مراد دیا جائے کہ جہاد بالقرآن والقتال، لیکن چونکہ جہاد بالقرآن تو بالکل واضح ہے، دعوت مراد ہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، بہت بڑی جہاد یعنی بہت ہی کوشش۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ دلیل رابع ہے، دلیل عقلی۔ اللہ وہی ذات ہے، مرج البحرین، جس نے چلائے ہیں 2 سمندر، هَذَا عَذْبٌ، یہ میٹھا ہے، فُرَاتٌ، پیاس بجھانے والا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ، اور یہ نمکین ہے، أُجَاجٌ، جو مطلب تلخ بدمزہ ہے، یا یہ کہ اٹک جانے والا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا، اللہ نے کر دیا ان دونوں کے درمیان میں، برزخاً، ایک پردہ، وحجراً، محجورا، اور بندش ہے، محجوراً معنی مضبوط، یا محجوراً بمعنی مستوراً کے ہے۔ مرج کا یہ معنی نہیں ہے کہ مرج کے معنی ملانے کے، اختلاطہ کے، دونوں سمندروں کو اللہ نے ملا دیا ہے، نہیں، مرج کا معنی ہے چلانے کے معنی میں ہے، 2 سمندروں کو اللہ نے چلایا ہے، اور وہ مراد اس سے 2 سمندر یہ ہے کہ ایک سمندر کا پانی ہے جو کہ کھارا ہے اور پینے میں نمکین ہے اور بدمزہ اور بد ذائقہ ہے، اور دوسرا عذب فرات، عذب معنی میٹھا ہے، فرات اصل میں فروتا یا فرتوباب شرفس ہے، قطع کرنے میں اور کاٹنے کے معنی میں، یہ پیاس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو معنی آسمان کا پانی مراد ہے، ایک آسمان کا پانی ہو گیا، ایک سمندر کا ہو گیا،
اللہ تعالیٰ نے دونوں کو چلایا، دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہی سمندر جو آسمان سے پانی پھر نالیوں میں اور ندیوں اور سینوں کے اندر اور مطلب یہ کہ جھیلوں کی صورت میں جا کر سمندر میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسی کا نظام چلاتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے، اور زمین کے نیچے دو قسم کے پانی، دیوار کے ایک طرف نکالیں تو میٹھا پانی ہے، اور دیوار کی دوسری طرف نکالیں تو کھارا اور نمکین پانی ہے۔ اسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ میں میٹھے پانی رکھے ہیں، بعض میں نمکین اور کھارے قسم کے پانی ہے، اور جن لوگوں نے بہت سارے اس کو دیکھا ہے ان کا مشاہدہ اس بات کے اوپر بھی۔ تو یہ دونوں معنی درست ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور بعض نے کہا کہ بعض یہ سمندر جو جا کر گرتے ہیں سمندر کے اندر، تو سمندر کے اندر کسی حد تک وہ جو جیسے دریا نیل ہے مصر کا، وہ بڑے سمندر میں گرتا ہے تو وہ میٹھا پانی ہے، لیکن سمندر کڑوا ہے، اور وہ میٹھا پانی کسی حد تک الگ چلتا ہے، اس کے ساتھ ملتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ رکھا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ سمندر ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض چشمے پیدا کی، اور بعض جگہ میں پانی جو ہے نا وہ میٹھا ہوتا ہے، یعنی پانی کے ایسے ٹکڑے بھی، اور اکثر وہ نمکین ہوتا ہے۔ اور نمکین پانی کی حکمت کی اللہ تعالیٰ نے اس کو نمکین کیوں بنایا ہے، پیچھے سورہ نحل کے اندر اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے، ماقبل درس میں اس کو دیکھا جائے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے چلایا ہے دو سمندروں کو، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا پانی ہے، وَهَذَا مِلْحٌ اُجاج، اور یہ نمکین بدمزہ ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، ان کے درمیان میں اللہ نے ایک پردہ رکھا ہے، حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ بند ہے، محجوراً مضبوط، یا وہ مستوراً ایک سطر چھپایا ہوا۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، جس نے پیدا کیا پانی سے، بشراً انسان کو۔ اللہ ایسی ذات ہے کہ اس قطرے سے انسان کو پیدا کیا، پھر فَجَعَلَهُ نَسَبًا، اس کو خاندان والا بنایا، وَصِهْرًا، اور سسرال والا۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے باپ کی طرف سے ایک خاندان اور نسب دیا، اور پھر جب شادی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے سسرال کا ایک نعمت۔ تو یہ عظیم انسانوں کا نظام اور خاندان، سسرال والا اور نسب والا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اور پانی سے کئی نباتات اور کئی چیزیں پیدا کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمتیں دیکھیں، اللہ کیسی قادر ذات ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے اور نظام دیکھیں آپ۔ اب زجر بالشرک ہے کہ باوجود اللہ قادر اور مالک اور خالق ہونے کے، پھر بھی یہ لوگ غیروں سے عبادت کرتے ہیں اور ان سے نفع نقصان حاصل کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما ان کی لا ينفعهم، جو ان کو نفع نہیں دے سکتے، بصورت عبادت، ولا يضرهم، اور نقصان نہیں دے سکتے بصورت ترک عبادت۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ، اور کافر جو ہے نا یہ اپنے رب کے مخالف، اپنے رب کے خلاف جو ہے نا ظہیراً، مدد کرنے والا، مخالفت، ظہیر بمعنی مخالفت کرنے والا ہے، یا ظہیراً معنی کافر اپنے رب کے خلاف جو ہے نا ظہیراً پیٹھ پھیرنے والا ہے، اللہ کی طرف اس نے پیٹھ کی ہوئی ہے اور غیروں کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ سے ہٹتا ہے، یا ظہیراً ظہریہ سے ہے معنی وکان الکافر، کافر علی ربی، اپنے رب پر ظہیراً معنی ذلیل ہے، ظہریاً معنی پیچھے، پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوا، اللہ کے ہاں یہ ذلیل ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، آپ کو یہ رسول نہیں مانتے تو نہ مانیں، کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو نہیں بھیجا الا مبشرا، مگر خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، ڈرانے والا۔ آپ کا کام مبشر ہے جو مانتے ہیں، اور نذیر ہے جو نہیں مانتے۔ قل کہہ دیجئے ما اسألکم، کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ کے اوپر من اجر، کوئی عوض، الا مستثنیٰ منقطع ہے بمعنی لیکن کے، لیکن من شاء، جو چاہتا ان یتخذ، کہ وہ پکڑے، الی ربہ، اپنے رب کے پاس، سبیلا، راستہ، مراد راستے سے اتباع دین ہی، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اتباع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اور راستہ بنا لے گا۔ یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کی دعوت میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو ان سے ڈریے نہ، بلکہ اسباب اختیار کیجیے اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کریں۔ اس لیے تسلی ہے نبی علیہ السلام کو، وتوکل، اور توکل کیجیے، علی الذی، اس ذات کے اوپر، علی الحی، جو ہمیشہ زندہ ہے، الذی لا یموت، جس پر موت نہیں آتی، وسبح، اور پاکی بیان کیجیے، بحمدی، اللہ کی حمد کے ساتھ، وکفا بھی، اور اللہ ہی کافی ہے، بذنوب عبادہ، اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو، خبیراً، اس حال میں کہ وہ خبردار ہے۔ توکل کا معنی یہ نہیں کہ ترک الاسباب، پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ توکل کا معنی اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیران پیر فتح الربانی کے اندر لکھتے ہیں کہ اتخذ من لا یموت وکیلا، آپ اس کو وکیل بنائیں، آپ اس کو اپنا کارساز بنائیں جس پر موت نہیں آتی۔ لا یکلک من یموت ذلیلا،
اللہ تعالیٰ آپ کو حوالہ نہیں کرے گا، لا یکلو کا اس کے حوالے نہیں کرے گا جو مرتا ہے اور جو ذلیل آپ کو ذلیل کرنے والا ہے، ولا تتکل علی حی یموت، اور اس پر آپ بھروسہ نہ کریں جو ایسا زندہ جس پر موت آ جاتی ہے، جو فنا ہونے والا ہے۔ یہ تفسیری مدارک کے اندر یہ قول ہے، پیران پیر کا نہیں ہے، تفسیر مدارک نے یہ لکھا ہے۔ اور پھر اسی میں آگے امام تفسیر مدارک نصفی والے لکھتے ہیں، لا یصح ذی عقل، کسی عقل والے کے لیے صحیح نہیں ہے ان یثق بعدہا، کہ اعتماد کرے اس بات کے بعد، ان دلائل کے بعد، بمخلوق، کسی مخلوق پر، یعنی عقل مند آدمی کے لیے اس بات کے بعد پھر کسی مخلوق پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ فتح الربانی میں پیران پیر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 125 کے اندر کہ ملعون من کان ثقته بمخلوق مثلہ، ملعون ہے، لعنتی ہے وہ آدمی جس کا اعتماد مخلوق پر ہو اور وہ مخلوق اس جیسی ہے، کھاتی پیتی اور کمزور ہے۔ من وثق بمخلوق فهو كالقابض على الماء يفتح يده لا يرى فيه شيء، کہتے ہیں جو مخلوق پر اعتماد کرتا ہے تو اس کی مثال تو ایسے کالقابض، جو کہ مٹھی کے اندر لیتا ہے، یعنی قبضہ کرتا ہے پانی کے اوپر، پانی کو ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر ہاتھ کو جب کھولتا ہے تو لا یری فی شیء، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 145 پر فتح الربانی۔ اور آگے صفحہ نمبر 175 پر لکھتے ہیں کہ لا تنظر المخلوق بعین البقاء، کہ مخلوق کو نہ دیکھ بقا کی نگاہ سے کہ وہ باقی ہے، وہ باقی نہیں، وہ فنا ہے۔ اس لیے کہا وتوکل علی الحی الذی، بھروسہ کر اس ذات پر جو ہمیشہ زندہ ہے، وسبح، اور اللہ کی پاکی بیان کر کے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، بحمدی، اللہ کی حمد بیان کر کہ اللہ ہر صفت اور ہر صفت کا مالک معنی خیر اور خالق اللہ ہے، وکفا بھی، اور اللہ ہی کافی ہے، بھی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، بذنوب عبادی، اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو خبیراً، وہ خوب خبردار ہے۔ الذی، وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں یا 6 دنوں میں، ثم 6 دنوں کے 6 لمحات کے اندر، سورہ یونس کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ برابر ہوا عرش کے اوپر۔ الرحمن معنی ہوا الرحمن، وہ رحمان ذات ہے۔ فاسأل بھی خبیرہ، اس آیت کے 2 مطلب ہیں۔ فاسأل معنی پوچھ، بھی اللہ کے بارے میں، خبیراً اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، یعنی خبردار ہے، کسی عالم سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا ہے، اس سے اللہ کے بارے میں پوچھ، واللہ کی تعریف اور اللہ کی توحید تیرے سامنے بیان کرے۔ فاسأل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ فاسأل بھی بمان عنہ، کے فاسأل معنی مانگ، بھی عنہ اللہ سے مانگ، خبیراً اس لیے کہ وہ تیرے حال سے خبردار ہے۔ کیوں ان سے مانگتا ہے جو تیرے حال سے خبردار نہیں ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس جدو سجدہ کرو رحمان ذات کے سامنے، تو قالو کہتے ومر رحمان، رحمان کون ہوتا ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کو تو خالق اور مالک مانتے تھے، لیکن لفظ رحمان اللہ کے بارے میں ان کے ہاں مشہور نہیں تھا اور وہ نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رحمان کیا ہوتا ہے، یعنی استہزاء کے طور پر یہ بات کہی۔ انسجد، کیا ہم سجدہ کرتے ہیں، لما تأمرنا، اس کے سامنے جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے۔ وزادہم نفورا، اور بڑھا دیا ان کے لیے اس بات نے، نفورا نفرت، نفورا معنی عن الدین، وہ دین سے نفرت کرنے والے بن گئے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ الہی زدنی لک خشوعا، الہی زدنی لک خضوعا، اے اللہ میرے لیے اپنی عاجزی جو ہے نا، دل کا خوف اور ڈر زیادہ کر دے، اے اللہ میرے لیے اپنی زیادہ کر دے کہ میں تیرے سامنے ظاہری اعضاء سے بھی عاجزی کرنے والا ہوں، دل میں بھی تیرے سامنے عاجز ہو جاؤں اور ظاہری اعضاء میں بھی تیرے سامنے جھکنے والا ہو جاؤں، نہ کہ تجھ سے نفرت کرنے والا۔